لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں گزشتہ روز، تو وہ ایک بڑی خبر ہے، لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اس کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطی جنگ کی آگ میں جل رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ بہت سے اہم جو لیڈرز تھے ایران کے، ان کی شہادت کنفرم کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ ایک اس سے پہلے سے زیادہ تیز اور بڑی اور مؤثر اور سوئفٹ ریٹیلیشن کی طرف جا رہا ہے، اور اس نے کچھ نئے اہداف کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے پورے خطے کے اندر۔ تو یہ خطہ پورا جنگ کی آگ میں ہے، اسرائیل سے لے کے ایران، ایران سے لے کے عمان، قطر، سعودی عرب اور اردن تک، اور اس میں اور اسٹریٹ آف ہرمز جو آبنائے ہرمز ہے، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، جہاں سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عراق کی آئل ایکسپورٹس وہیں سے گزرتی ہیں روزانہ۔ ان کو جو ہے وہ ایرانی پاسداران انقلاب نے جو بند کرنے کا پیغام دے دیا ہے تمام ویسلز کو، تمام شپس کو کہا ہے کہ وہ یہاں اپنی حفاظت یقینی بنائیں، ایک فاصلہ مینٹین کر کے رکھیں اور یہاں سے نہ گزریں۔ تو جو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ ہے وہ اسی طرح بیہیو کر رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، ملٹری ایسکیلیشن مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تل اویو سے لے کے اور جارڈن تک حالات بہت خراب ہیں، تو اس کے بعد آئل مارکیٹ نے بلش ٹرینڈ شو کرنا شروع کیا ہے۔ سرمایہ کار بہت محتاط ہو گئے ہیں، اپنا پیسہ بہت احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح آئل سپلائز کو بہتر بنایا جائے تاکہ پرائسز کو کچھ مینٹین رکھا جائے۔ لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل آئل پرائس ہے وہ اس وقت امریکی کروڈ جو ہے وہ $67 فی بیرل کے لیول پہ ٹریڈ کر رہا ہے، جو برینٹ ہے وہ 73-74 کی طرف جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں انٹرنیشنل آئل مارکیٹ جس طرح بیہیو کر رہی ہے وہ بہت ہی بلش ٹرینڈ شو کر رہی ہے۔ وہاں پہ جو امریکی کروڈ آئل کی پرائس ہے وہ جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک 63 اور 64 تھی، وہ اب $67 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ جو برینٹ آئل ہے وہ بھی 73 اور 74 کے قریب ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مارکیٹ کی جانب سے کہ یہ آئل پرائس جو ہے وہ $100 فی بیرل تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور $100 فی بیرل پہنچی تھی 2022 کے مارچ میں، تو یعنی یہ تقریباً 4 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو جنگ ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کی شہادت کے بعد اس بات کو بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ کوئی 27 کے قریب انہوں نے سائٹس کو، جو ملٹری سائٹس ہیں، جو US بیسز ہیں، جو امریکی مفادات ہیں پورے خطے میں، ان کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سرخ پرچم لہرائے گئے ہیں، اور علی لاریجانی جو اس ساری چیزوں کو بہت ہی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ایران کی طرف سے کہا ہے کہ ایرانیوں کے دل جلائے گئے ہیں آیت اللہ علی خامنئی اور دیگر رفقا کی ان کی شہادت سے، اور ایرانی بھی ایسے ہی دل جلانے والے ہیں ان امریکیوں کا اور صہیونی قوتوں کا جو اس اسیسینیشن پلان کے پیچھے تھے۔ انہوں نے ان کے قتل کی منصوبہ بندی کی اور اس پہ عمل کیا۔ جو ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ خطہ جو ہے وہ اس وقت جنگ کی آگ میں ہے، اور جو مڈل ایسٹ کے وہ ممالک جو جہاں پہ دنیا کا پیسہ پارک کیا جاتا تھا، جہاں پہ بہت آرام سے سرمایہ کار لینڈ کرتے تھے، اس کو سیف ہیون سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہاں پہ ہماری سرمایہ کاری کسی بھی حال میں محفوظ رہے گی، چاہے دنیا میں کسی طرح کی بھی فلکچویشن ہو، یہاں ہمارا پیسہ محفوظ ہے۔ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب دبئی میں میزائل گرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، اور برج خلیفہ کے پاس میزائل گرتے ہوئے دیکھے گئے، تو اس میں ایک امپریشن اب یہ انٹرنیشنل سرمایہ کار کا آ رہا ہے کہ کیا اب دبئی جیسے ڈیسٹینیشن جو اب تک سیف ہیون سمجھا جاتا تھا وہ بھی اب محفوظ نہیں ہے، اور کیا ابو دھابی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ جو فائنینشیل کیپٹلز تھے مڈل ایسٹ کے، جو ساری چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، جہاں پہ سرمایہ کار بہت آرام سے رہا بھی کرتے تھے، رہائش بھی اختیار کر چکے تھے، اپنے بزنسز بھی کر رہے تھے، اور وہیں سے بیٹھ کے دنیا بھر کی ٹریڈ کو چلا رہے تھے، انہوں نے بھی اس بات کو اب بہت قریب سے محسوس کیا ہے کہ ایران کے نشانے پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ بھی سے مراد یہ کہ اس میں دبئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ابو دھابی مزید ہو سکتا ہے، اور جو اب پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ پورے خطے میں حملے کیے جائیں گے امریکی مفادات پہ، تو امکان ہے کہ
جو ریئل اسٹیٹ کی بڑھتی ہوئی مارکیٹ ہے دبئی اور ابو ظہبی اور اس طرح کے کچھ اور شہر جو بہت محفوظ سمجھے جاتے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. تو دنیا جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کو بہت ہی نیگیٹولی ریئیکٹ کر رہی ہے اور سرمایہ کار بہت زیادہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, بہت کوشش ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اور جب اب اسٹاک مارکیٹس کھلیں گی تو وہ تمام ہم دیکھیں گے کہ تمام سکرینز جو ہیں وہ ریڈ ہو رہی ہوں گی, مارکیٹس کریش کر رہی ہوں گی اور ایک بہتر خبر کا انتظار کریں گی انویسٹرز بھی, مارکیٹس بھی, تاکہ وہ بہتر بیہیو کر سکیں. اور آئل مارکیٹ جو ہے وہ اس پہ مسلسل نظر رکھنی پڑے گی سرمایہ کاروں کو بھی اور حکومتوں کو بھی, کیونکہ ان کو اپنی عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ انہیں کس پرائس پہ تیل ملنے والا ہے. جو آئل سپلائیز ہیں دنیا کی وہ کوشش کی ہے سعودی عرب نے کہ اس کو بڑھایا جائے اپنی آئل پروڈکشن کو اور آئل سپلائیز کو, تاکہ اس پرائس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر نہ جانے دیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی آبنائے ہرمز اگر مکمل بند ہو جاتی ہے ابھی کچھ دیر بعد ہی, تو یہ پھر ایک پہلے سے زیادہ بڑی خبر ہوگی اور فائنینشیل مارکیٹس کو ہلائے گی, بہت ساری کموڈٹی مارکیٹس کو ہلائے گی. اور لوگ جو پہلے بھی بہت ساری کرنسیز کے بجائے اب میٹلز پہ آ رہے تھے, کموڈٹیز کی مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے تھے, وہ اب فزیکل گولڈ کی طرف جائیں گے اور اس کی فزیکل گولڈ کو پوزیس کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اب مزید اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو آنے والے دن آئل مارکیٹ کے لیے بہت ہی نیگیٹو ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ $100 فی بیرل کی سطح تک خام تیل کی قیمت پہنچ سکتی ہے دنیا میں, جو 2022 کے بعد مارچ کے بعد سب سے زیادہ ہوگی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مہنگائی کی ایک ایسی لہر ہے جو ایشیا سے اٹھے گی اور یورپ سے, امریکہ سے ہوتی ہوئی آسٹریلین ریجن تک جائے گی اور اس کی شدت اور حدت ہر کچن میں محسوس کی جائے گی. اور پیٹرول پرائس سے لے کے ہر کموڈٹی پرائس تک اس کی زیادہ قیمت پے کرنے کی وجہ سے ایک عام صارف تک کو اس جنگ کی شدت کا اندازہ ہوگا اور اس کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ جو مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہے یہ اب اس کے گھر تک پہنچ چکی ہے.